إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى فكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. عزیزان گرامی، سورہ طٰہٰ کی یہ چند آیات بالعموم یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسانیت کی ابتدا جو ہے وہ تاریکی سے ہوئی، یا یہ کہہ لیجئے شرک کے اندھیروں سے انسانیت نے اپنی سفر کا آغاز کیا. لیکن یہ بات 100% جو ہے غلط ہے. انسانیت کی ابتدا جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کے عقیدے سے ہوئی، اور وہ جوڑا جس نے اس دھرتی پر سب سے پہلے جو ہے قدم رکھا، آدم اور حوا علیہ السلام. یہ اللہ کی کامل ہدایت اور اس کی وحدانیت کے عقیدے کے جو ہے حامل. ایسا نہیں ہوا ہے کہ ابتدا جو ہے وہ شرک کے ماحول سے ہوئی ہو اور آہستہ آہستہ انسان جو ہے خداؤں کی گنتی کم کرتا چلا گیا ہو، اور پھر تاریخ کے کسی دوراہے پر آ کر کے اس نے جو ہے ایک الہ کا عقیدہ جو ہے اختیار کر لیا. یہ سراسر جو ہے جذب اور اختراع ہے. پھر پہلی بار جو شیطان نے انسانوں کے اندر پھیلایا ہے، یا یوں کہیے کہ جس کی ابتدا کرنے میں وہ کامیاب ہوا ہے، وہ قوم نوح ہے. قوم نوح سے پہلے انسان مشرکانہ عقائد کا حامل نہیں. جتنا عرصہ بھی گزرا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کی بعثت، اس عرصے میں توحید کے آئینے پر کوئی بھی بال نہیں آیا. کچھ جرائم سامنے آتے رہے ہیں. خون ناحق کا بھی تذکرہ قرآن نے کیا ہے. قابیل نے حابیل کو ناحق جو ہے بغیر کسی قصور کے شہید کر دیا ہے. لیکن شرک کا معاملہ نہیں. سب سے پہلے شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی. یہاں پر بھی رب العالمین آدم اور حوا علیہ السلام کی جنت سے
زمین پر واپسی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ قال اهبطوا منها جميعا، کہ اب ان دونوں کے دونوں آدم اور حوا علیہ السلام نکلو یہاں سے اور کرۂ ارض پر جا کر کے اپنا سفر زندگی کا شروع کرو۔ ایک بات تو یہ کہی گئی، ڈارون کی جو ساری تھیوری جو ہے وہ اسلام کے بنیادی عقیدے کے خلاف، آدم اور حوا علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی ہے، رب العالمین نے اپنے دست قدرت سے مٹی کے ایک پتلے کے اندر کہیے جان ڈالی ہے، روح ڈالی ہے، اور اس سے جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آئی۔ اس سے پہلے انسانوں کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ انسان ارتقائی مراحل سے جسمانی طور سے اپنی ساخت کے لحاظ سے، اپنی حیث کے لحاظ سے، اپنی بناوٹ کے لحاظ سے، اپنے کمپوزیشن کے لحاظ سے ارتقائی مراحل سے نہیں گزرا ہے۔ آج کے انسان کی جو کیمسٹری ہے اس دور میں، یہی کیمسٹری جو ہے آدم و حوا علیہ السلام، اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا، وہی پھیپھڑے ہیں، وہی گردے ہیں، وہی جگر ہے، وہی سارے اعضاء ہیں، وہی سب کچھ ہے۔ قد و قامت میں کمی بیشی ہوئی وہ اپنی جگہ تھی، لیکن انسان کی صورت گری آدم علیہ السلام کی صورت میں رب العالمین نے فرمائی ہے، یہ اس کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اور پھر حوا علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، اور آدم حوا علیہ السلام کے ذریعے پھر فطری طور سے انسانیت کی پیدائش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ یہ نظریہ بھی باطل نظریہ ہے، اور ہماری جامعات کے اندر تو اس کا گزر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایولیوشن کی ساری تھیوری، وہ چاہے ڈارون ہو یا لیمارک ہو یا مینڈل ہو یا کوئی اور بھی، جو آج بھی پڑھائی جاتی ہے ایسی چیز، کوئی اس پہ کمنٹ نہیں، کوئی اس کا رد نہیں۔ اور اس کے بعد ایک طالب علم جو ہے یونیورسٹی لیول پر سوال کا جواب دینے پر مجبور ہے انسانی ارتقاء کے اسی فلسفے کی بنیاد پر جو ڈارون نے بیان کیا۔ ہم یہاں کھڑے ہوئے مسلمان طالب علم ایولیوشن پر وہی بات کرے گا جو ڈارون نے، لیمارک نے، یہ دوسرے ان کے تھنکرز اور فلاسفر نے۔ بہرحال یہ تو ہماری بدقسمتی کا عالم ہے جو قرآن کی بنیادی نصوص کے حاصل کردہ عقیدے کے خلاف ہے۔ رب العالمین نے آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ اب جنت سے نکلو، زمین پر چلے جاؤ، بعضکم لبعض عدو۔ ابلیس بھی آ گیا کرۂ ارض پر، اور دشمنی وہ جو ابلیس نے آدم اور حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت کے اندر کی، اس دشمنی کا آغاز یہاں بھی اس نے کیا۔ بتا دیا گیا تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اگر مومن ہو تو شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ قیامت تک اس بات کی مہلت لے چکا ہے رب العالمین سے کہ ہم اپنے ساتھ انسانیت کے قافلے کو بھی جہنم کی آگ میں اتار لے جائیں۔
دائیں سے اور بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے، ہم اس پر وار کریں گے۔ مالک مہلت دے دے قیامت تک زندگی، ملک مل گئی۔ تو یہ دونوں عوامل جو ہے نمک آزما ہے، 24 گھنٹے جنگ ہو رہی ہے، ایک لمحے کے لیے جنگ رکتی نہیں ہے، یاد رکھیے، لڑائی کر رہا ہے، خود بھی کمان کر رہا ہے اور اپنی ذریت کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پھیلائے ہوئے، اسی لیے بار بار